जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन साहब, उनकी प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई है प्रेसिडेंसी में। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल बना हुआ है उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब हो रहा ये है कि बहुत सारे लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं और उससे जमात को डेंट पड़ेगा। यकीनन लोग जब छोड़ के जाएंगे तो जमात से दूर होंगे, तो ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि उससे जमात को नुकसान होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ को ऑपरेट किस तरह किया गया, तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब किस तरह लेके चलते रहे कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई भी इलेक्टेबल रहा ही नहीं। तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई चला जाता है, जिस तरह उस्मान डार साहब गए हैं या सदाकत अब्बासी साहब गए हैं, ये इलेक्टेबल्स नहीं है। या कोई भी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी, उनके कुछ अपने वोट हैं, लेकिन वो भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमायत के बगैर, उनके टिकट के बगैर वो अपना हल्का भी नहीं जीत सकते। उनकी साहिबजादी खड़ी हुई थी इलेक्शंस में और आपने देखा था कि वो हार गई थी, क्योंकि उस पर उनके जो वोटर सपोर्टर थे, खान का जो कारकुन था, उसने एहतजाज किया था कि जनाब मारूसियत के खिलाफ आप बात करते हैं तो बेटे को भी टिकट दे दिया और अब साहिबजादी को भी टिकट दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जिस तरीके से अपनी सियासत लेके चल रही है, या खान साहब ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सियासत को डेवलप किया, उसमें इलेक्टेबल्स का रोल ही उन्होंने खत्म कर दिया। अब किसी भी हल्के के अंदर कोई भी इलेक्टेबल है, कोई भी शख्सियत है जो आप समझते हैं कि वो इलेक्टेबल है, आप उसको ले जाएं और वो हल्का आप जीत के दिखा दें। मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें दे देता हूं। आप जेलम का देख लें, फवाद चौधरी साहब एक बड़ा नाम है, क्या वो अपना हल्का जीत सकते हैं? आप लाहौर के किसी हल्के के अंदर देख लें, क्या कोई भी शख्सियत जो पीटीआई को छोड़ के गई है वो अपना हल्का जीत सकती है? क्या फरक हबीब अपना हल्का जीत सकता है? क्या उस्मान डार साहब अपना हल्का जीत सकते हैं अगर वो छोड़ के चले जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इस वक्त जो है इशू ये बना हुआ है कि आप जितने मर्जी इस तरह के लोगों को जमात छुड़वा दें या वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ दें। पहले तो बयानिया ये था ना कि जी प्रेशर से छुड़वाया जाता है, लेकिन अब शहबाज गिल साहब ने एक नया बयानिया दिया है कि फरक हबीब साहब ने खुद छोड़ा है। ऑल्दो कि फरक हबीब साहब हालिया अरसे में जो कुछ कहते रहे, जो बयानात देते रहे, जो ट्वीट्स वगैरह करते रहे, वो हमारे सामने है। और फिर वो लापता हुए, और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि ये बयानिया ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो लापता होते हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाता है मुबैना तौर पे, और फिर वो जमात को छोड़ देते हैं। और फरक हबीब साहब भी गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो लापता थे, उनकी फैमिली ढूंढ रही थी। पर अब शहबाज गिल साहब बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने जो है वो गद्दारी की है, छुरा घोंपा है खान साहब की पीठ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में, और वो अपनी मर्जी से छोड़ के गए, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अब ये जो शहबाज गिल साहब का दावा है या बयानिया है, ये डायरेक्टली नफी करता है उस बयानिए की कि लोगों को जबरदस्ती जनाब पार्टी छुड़ाई जा रही है। अगर इन्होंने छुरा घोंपा है तो फिर उस्मान डार में भी तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, सदाकत अब्बासी में भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। हाँ, अगर ये अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाते हैं, जिस तरह बहुत सारे पहले लोग तहरीक इस्तेकाम में शामिल हो गए, जिस तरीके से शामिल हुए वो भी सबके सामने, वहां पे दो राय हो सकती है, कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एक बंदा लापता था। पर एनीवे, अब ये बयानिया तहरीक इंसाफ के अंदर से ही शहबाज गिल साहब ने दे दिया है कि जनाब कोई प्रेशर शेशर नहीं है, अपनी मर्जी से लोग छोड़ के जा रहे हैं। और खुसूसन ये जो बंदा छोड़ के गया है, अब एक छोड़ के गया अपनी मर्जी से, तो फिर मुखालफिन कहेंगे कि दूसरे भी छोड़ के गए हैं। बाकी किसी शख्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, पर ये सारे इश्यूज जो फरक हबीब में थे या सदाकत अब्बासी साहब में हैं या उस्मान डार साहब में हैं, ये सारे इश्यूज 2 महीने पहले हाईलाइट कर देते शहबाज गिल साहब और या फिर कोई और मौजूद शख्सियत, उस वक्त तो हाईलाइट नहीं हुआ। अब ये जो है जो सामने बयानिया आया है, ये डायरेक्टली उस बयानिए की नफी है। किस बयानी की नफी है? कि जबरदस्ती जमात को छुड़ाया जा रहा है। जबरदस्ती नहीं छुड़वाया जा रहा, अपनी मर्जी से लोग छोड़ रहे हैं, छुरा घोंप रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। एनीवे, बहस लंबी हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर छुरा घोंप रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, इन सब के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त पार्टी जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब है। अब पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहां पे पार्टी की सियासत कोई मानी नहीं रखती। गिलगित बल्तिस्तान भी उनमें से एक इलाका है। वहां पे इस्तौर का एक हल्का है जिधर पिछले दिनों खालिद खुर्शीद साहब को नायल करार दिया गया, तो उन्होंने अपने वालिद को टिकट दे दिया, मतलब पीटीआई ने उनके वालिद को टिकट दे दिया और उनके वालिद वहां से इलेक्शन लड़े। अब वो इलाका है जहां पे ट्राइबल वोट है, लोग शख्सियात को वोट देते हैं। एक दफा कोई सीएम बन जाए, दूसरी दफा लोग उसको वोट नहीं देते। वो खालिद खुर्शीद साहब से भी आज मेरी बात हो रही थी, लोगों के इतने गिले शिकवे होते हैं। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान में भी ये हालत है कि इमरान खान के नाम पे वोट पड़ रहा है। लोग बड़े बड़े लीडरान को जाके कह रहे हैं कि वोट जो है वो सिर्फ इमरान खान का है।
ووٹ ہم نے دینا ہے عمران خان کو، بھول جاؤ کہ ٹرائبلزم پہ دیں گے یا اس چیز پہ دیں گے یا اس چیز پہ دیں گے۔ یہ چیز شو کرتی ہے کہ اس وقت سیاست کس نہج پہ پہنچ چکی ہے۔ تو ان کی پارٹی چاہے ساری پارٹی بھی چھوڑ کے چلی جائے، تمام ایم این ایس چھوڑ کے چلے جائیں، تمام ایم پی ایس چھوڑ کے چلے جائیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ووٹ جو ہے وہ واحد اس وقت لیڈر بن چکے ہیں پاکستان کے اندر، جو ووٹ صرف ان کا ہے، ان کو الیکٹیبل سے، ان کو تجربہ کاری سے، سہولت کاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی جماعت اس پاپولیرٹی کی وہ ویو انجوائے کر رہی ہے جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھی۔ ہم نے اتنی پاپولر کوئی سیاسی جماعت نہیں دیکھی، ہم نے اتنا پاپولر کوئی لیڈر نہیں دیکھا، اور ہم نے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، جیل کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے عمران خان مزاحمت کر رہا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسے مزاحمت کرتے ہوئے بھی کوئی لیڈر نہیں دیکھا۔ جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے کیا ہوگا، بھٹو صاحب کے بڑے قصے ہم سنتے ہیں، ہماری جنریشن نے اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں نے، انہوں نے جناب یہ کسی کو نہیں دیکھا، وہ پہلی دفعہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک نیا فینومینا ہے کہ اسکول کے بچے جن کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی عقل سمجھ نہیں، ان کو کیا لگے کہ جناب پی ٹی آئی کیا ہے یا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے، وہ پوسٹروں کو پتھر مار رہے ہیں۔ اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے، جو ان کی پاپولیرٹی ہے، وہ صلاحیت کر چکی ہے، وہ وہاں تک جا چکی ہے جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور یہ جو بچے بنیادی طور پہ آپ کو نظر آتے ہیں پوسٹرز پھاڑتے ہوئے یا جلوس نکالتے ہوئے یا نعرے لگاتے ہوئے یا پتھر مارتے ہوئے، جو بھی وہ اپنا جس طریقے سے بھی وہ اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں جو وہ گھروں سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ گھروں کا ماحول ہے، یہ جو بیانیہ ہے یہ گھر گھر تک پہنچ گیا ہے، گھر گھر تک ان کا بیانیہ پہنچ گیا ہے، اور اسی کا اثر پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب ان کی جماعت اگر ٹوٹ بھی جاتی ہے، لوگ ان کو چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں، ان کے لیے مسائل ہوں گے، اور ان کے جو مد مقابل ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے۔ کبھی وہ ہونڈا 125 آفر کرتے ہیں، کبھی وہ اس چیز کا ٹکٹ آفر کرتے ہیں۔ آپ تو ایک اور نئی ویڈیو مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے جہاں پہ پتہ نہیں وہ کیا چیز کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ چلے گا تو وہ اس کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مطلب کہ اس حد تک وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسپریٹ ہو چکے۔ اس سے اب وہ جو ویڈیو جو آج وائرل ہوئی ہے، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو صرف ڈیسپریشن بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہوں گے کہ اس قسم کے بیانیے بنانے پڑ رہے ہیں کہ روٹی آفر کی جا رہی ہے، ہونڈا 125 آفر کیا جا رہا ہے، یہ آفر کیا جا رہا ہے، اس چیز کی گارنٹی دی جا رہی ہے، اس چیز کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جناب چیزیں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ اس وقت الیکٹیبلز کا ووٹ ہی نہیں ہے، ووٹ بینک جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کا ہے۔ عمران خان صاحب کے آج بھی مقدمے کی سماعت ہوئی اس کے جیل کے اندر، اب ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں کی گئی، وہ غالباً ایک ہفتے کے بعد عائد کی جائے گی۔ ان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ان کو پنجرہ نما کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اگین یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ان کو توڑا جائے، کسی طریقے سے ان کو اس چیز کے اوپر راضی کیا جائے کہ جناب میں سیاست سے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اب آئیڈیا کیا ہے کہ عمران خان سیاست سے پیچھے ہو جائے اور ان کی جماعت کو الیکشن لڑنے دیا جائے۔ اس وقت اگر تحریک انصاف کوئی چیز ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں تو یہ جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی جماعت پہ پابندی لگا دیں، جو مرضی کریں، الیکشن نہ لڑنے دیں۔ عمران خان نے اس چیز کے اوپر کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے۔ جو بھی ان سے مل کے آ رہا ہے، جو بھی ان سے ملاقات کر رہا ہے، ان کے وکلا ہیں، ان کو بھی وہ یہی میسج دے رہے ہیں۔ ان کی فیملی جو ان سے ملتی ہے، ان کی بہنیں، ان کو بھی وہ یہی میسج دے رہے ہیں۔ اور جب ان کی صحافیوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی زمان پارک میں خان صاحب کی، اور اس وقت بھی وہ یہی میسج دیتے تھے۔ میسج ابھی بھی بالکل واضح ہے کہ جناب ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں یا میں سائڈ پہ ہو جاؤں اور جماعت کو آگے جانے دیا جائے تو ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ اس چیز کے اوپر قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ رؤوف حسن صاحب کی عارف علوی صاحب سے آج ملاقات ہوئی اور اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہی میسج بھجوایا کہ جناب ہمارے خلاف یک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، اور بطور کانسٹیٹیوشنل سربراہ صدر مملکت اپنا کردار ادا کریں۔ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ باقی جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی مذاکرات ہوں گے، چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ محمد علی درانی صاحب بھی آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا 0 + 0 بٹا 0 -0 -0 ملٹیپلائی 0 = 0۔ مطلب کہ جس مرضی طریقے سے آپ اس کو کر لیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ عمران خان نے ماننا نہیں ہے۔ یہ آج کی پوزیشن ہے۔ یہ آج جس دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں 17 اکتوبر 2023، نہ کوئی ڈیل ہونی ہے،
نہ وہ ڈیل لینے کے موڈ میں ہیں، نہ ہی ان کو ڈیل اس طرح دی جائے گی کہ جناب کہ آپ آ جائیں اور الیکشن لڑ لیں. نہیں، ان کے لیے صرف اور صرف ایک ڈیل ٹیبل کے اوپر ہے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ آپ سیاست سے کنارہ کشی کر لیں، جس طرح میاں صاحب نے کچھ عرصہ کر لی تھی، جس طرح زرداری صاحب کوئی سخت بات کر کے ملک سے باہر چلے جاتے تھے، آپ بھی اس طرح چلے جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں. وہ اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے، اور یہیں پہ گیم پھنسی ہوئی ہے، اور یہیں پہ گیم پھنسی رہے گی. پارٹی ان کی ساری جو ختم ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ان کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوگا. اور اس کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں الیکشنز کروانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہیں چیزیں، آگے چیزیں کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں. جو کہا جا رہا ہے کہ جنوری کا ایک ہفتہ دیا گیا، میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر جنوری کے مہینے کے اندر انتخابات ہوتے ہیں. باقی ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں وہ انتہائی اہم دورے کے اوپر چین گئے ہوئے ہیں. وہاں پہ جا کے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، چینی زبان میں وہ وہاں پہ ٹویٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، ان کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. اور میٹنگ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پرچیاں بھی ہیں. تو وہ نواز شریف صاحب والی جو ہے نا، وہ یاد آ گئی کہ وہ جب کہیں پہ میٹنگ میں بیٹھتے تھے تو ان کے ہاتھ میں پرچیاں ہوتی تھی. تو 2 تصویریں وہاں سے ایسی آئی ہیں جو کاکڑ صاحب نے خود ہی شیئر کی ہوئی ہیں غالباً اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. ان دونوں میں ان کے ہاتھ کے اندر کوئی پرچی ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی، نوٹس وغیرہ ہوں گے تو وہ شیئر کرنا چاہتے ہوں گے. باقی یہ وہاں سے گروپ فوٹو بھی آ رہا ہے چین سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کے صدر کھڑے ہیں، ساتھ ان کے پوتن صاحب کھڑے ہیں، ساتھ دیگر معزز شخصیات کھڑی ہیں. اور سب سے آخری جو لائن ہے، سب سے آخری لائن میں کاکڑ صاحب بھی وہاں پہ کہیں پہ کھڑے ہیں. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ گئے ہوئے دورے پہ، اور چین کاکڑ صاحب کے دورے کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے. نگران حکومت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے، یقیناً وہ اہمیت دے رہا ہوگا. ان تصاویر سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ دورہ ہے، اس لیے کہ پوتن صاحب بھی وہاں پہ ہیں اور شی جن پنگ صاحب بھی وہاں پہ ہیں، دیگر معزز جو قائدین ہیں مختلف ممالک کے وہ بھی وہاں پہ ہیں، اور کاکڑ صاحب بھی اس گروپ فوٹو کے اندر ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا زیادہ اہمیت دے رہا ہے چائنا اس دورے کو، ہمارے وزیر اعظم کے دورے کو. باقی چائنا کے ساتھ جو ہمارے درینہ تعلقات ہیں وہ حکومتوں کے آنے جانے سے تبدیل نہیں ہوتے. سی پیک چل رہا ہے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، بہت ساری ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے مزید کوشش ہے کہ یہاں پہ اور انویسٹمنٹ ہو، حالات بہتر ہوں. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہی درینہ دوست چین جو ہے وہ کاکڑ صاحب کے دورے کے نتیجے میں مزید ہمارے سے ان کی دوستی جو ہے وہ مضبوط ہوگی، مزید انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے گی. قرضے نہیں، انویسٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انویسٹمنٹ آئے، بزنس ٹو بزنس یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے، کمپنیاں آ کے یہاں پہ انویسٹ کریں. یہ نہیں کہ ادھر سے ہم لون لے کے جناب نئے پروجیکٹ شروع کر دیں، پھر وہ لون ہم نے واپس بھی کر دیں. کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے. پچھلی حکومت کے دوران SFIC بنی تھی، اسپیشل فیسیلیٹیشن کونسل، جس میں فوج کا کردار بھی ہے، وہ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے، قرضے نہیں، انویسٹمنٹ آئے. اور کہا یہی جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید انویسٹمنٹ آئے گی. ہماری امید ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں مزید بہتری آئے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.